الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. صدق الله العظيم. قل یا ایھا الناس، یہ سورہ یونس کا آخری رکوع، اور اس میں تقریباً یہ ان تمام دعوتوں کا ایک خلاصہ بتا دیا گیا اس سورت کا، اور یہاں اعلان کروایا جا رہا ہے کہ قل، کہہ دیجئے، اعلان کیجئے، بتا دیجئے، یا ایھا الناس، کہ اے لوگو، ان کنتم فی شک، اگر تم شک میں ہو، تردد میں ہو، من دینی، میرے دین کے بارے میں، فی شک من دینی، میں دین میں اگر تم شک میں ہو تو گویا کہ تم اب سن لو. یہ مت سمجھو کہ تم شک میں ہو، تم اپنے باپ دادے کے دین کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اور یوں سمجھتے ہو کہ یہ کبھی واپس آ جائے گا، تو یہ ناممکن ہے. فلا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا، الذین تعبدون، ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا، اللہ کے ماں سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا. ولیکن، لیکن، اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، الذی، وہ جو کہ، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یتوفاکم، جو تمہیں قبض کر لیتا ہے. وفات یہ موت کے معنی میں مجازی استعمال ہوتا ہے، اٹھا لینے کے معنی میں یہ آتا ہے، لے لینے کے معنی میں لیتا ہے، اچک لینے کے معنی میں آتا ہے، لیکن زیادہ تر استعمال یہ اپنے مجازی معنی میں ہے، یتوفاکم، جو تمہیں موت دے دیتا ہے، تمہیں فوت کر لیتا ہے، یعنی کہ جس کے قبضے میں تم سب ہو، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں. وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے. کیا حکم دیا گیا ہے؟ کہ ان اکون من المؤمنین، کہ میں ہو جاؤں ایمان والوں میں سے. ان، کہہ، یہ ان تفسیریہ کہہ کے معنی میں، اکون، کہ میں ہو جاؤں، متکلم کا صیغہ، من المؤمنین، مؤمنین میں سے، ایمان والوں میں سے ہو جاؤں. تو مجھے تو یہ حکم ہے کہ ایمان والوں میں سے ہو جاؤ، اس لیے میں اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں. میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو. یہ ان لوگوں کو جو دعوت دی جا رہی ہے اس میں اس کا خلاصہ ہے. وَأَن، اور یہ کہ، وَأُمِرْتُ أَن، یہ اسی کے اوپر عطف ہے کہ وہ امرت ان سب کے ساتھ لے گئے گا. وَأُمِرْتُ أَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ قائم رہو، سیدھا رکھو، وجہ کا، اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو، للدین، دین کی طرف، حنیفہ، یکسو ہو کر، سیدھا یکسو ہو کر، یعنی ادھر ادھر التفات بھی نہ ہو کہ شرک کے کوئی چیزیں اس میں شامل ہوں، غیر اللہ کوئی شامل ہو، سیدھا اپنے دین کی طرف رخ کر کے قائم رہنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہونا مشرکین میں سے، شرک کرنے والوں میں سے بالکل بھی نہ ہو.
یہ تکونن پڑھا آپ نے، نون ثقیلہ ہے، لانا ہے. ولا تدعو، اور مت پکارو، من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا کو، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مت کرو کہ پیر بابا دے دو، اے فلاں سیبا. یہ جو دعائیں کرتے ہیں یہ دعا اللہ کے ماں سوا کو پکارنا ہے، یہ شرک ہے. ناسمجھی میں لوگ کرتے ہیں. من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا، ما لا ينفع، جو کہ لا ينفع کا تجھے نفع نہیں دیتے، ولا يضرک، ضر یضر، اور نہ تمہیں ضرر پہنچاتے ہیں. یعنی ایسی چیزیں، ایسی بےہودہ چیزیں کہ جس کی تم عبادت کرو تو تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے، جس کی نہ کرو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. تو ایسی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آتا ہے نا کہ صحابہ کے دور میں کس سے پوچھا کہ آپ کے اس میں سب سے مزہ کا خیز بات کون سی تھی؟ تو نے کہا سب سے مزہ کا خیز بات یہ تھی کہ ہم سفر پہ گئے کفر کے دوران، اور اپنا معبود ہے اپنے ساتھ لے گئے بت. تو کھانے کی چیز تھی، اس میں اس کا بت بنایا ہوا تھا. طرح طرح کی چیزوں سے بناتے تھے، پتھروں سے تو عمومی بناتے تھے. کہتے راستے میں ہمیں بھوک لگی، مرنے کے قریب ہو گئے، تو ایک ہاتھ کاٹ کے ہم نے کھایا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا ہمیں، اور پھر بھی اس کی عبادت کرتے تھے. پھر دوسرا کھایا، آخر میں پورا معبود کھا گئے، لیکن وہ ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکے. تو ما لا ينفعک ولا یضرک، جو تجھے نہ نفع پہنچائے اور نہ تجھے نقصان پہنچا سکے. فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو نے ایسا کیا، یعنی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ نبی اللہ کا ایسا کرے، لیکن اگر ایسا کیا بالفرض والمال، لیٹ سپوز کہ اگر آپ نے ایسا کیا، یہ خطاب ہے پوری انسانیت کو. اے سننے والا، اگر تو نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ، تو یقیناً تو، اذن حین اذن، اس وقت، اذن کس معنی میں آتا ہے؟ تو اس وقت تم ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالم لوگوں میں سے. اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. کیوں؟ شرک ہے نا. وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، ظلم کی آخری انتہا کیا ہے؟ شرک ہے، اور شرک ظلم عظیم ہے. پورا پڑھ لیں یا بس کر لیں؟ بس کر لیں. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، کہہ دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم تردد میں ہو میرے دین کے بارے میں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو. ولکن اعبد اللہ، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی، الذی یتوفاکم، جو تمہیں قبض کر لیتا ہے. وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، امرت مجہول کا صیغہ، ان اکون، کہ میں ہوں من المؤمنین، ایمان والوں میں سے. وان اقم وجہک للدین حنیفا، اور یہ کہ تم قائم رکھو، سیدھا کرو اپنے رخ کو دین کی طرف، یکسو ہو کر، یکسوئی کے ساتھ دین کی طرف اپنا رخ رکھو، یکسوئی کے ساتھ دین کی طرف اپنا رخ رکھو. ولا تکونن من المشرکین، اور مت ہو شرک کرنے والوں میں سے. ولا تدع من دون اللہ، اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، ما لا ينفعک ولا یضرک، جو تجھے نہ نفع پہنچائے نہ نقصان. فإن فعلت، اگر تم نے ایسا کیا، فإنک اذا من الظالمین، تو یقیناً اس وقت تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. کیا کون سا کیا؟ وَأُمِرْتُ، امرا یأمر امرا، حکم دینا. امرتو کا معنی میں نے حکم دیا، امرتو مجھے حکم دیا گیا، یہ پیش ہوا اس سے. ہاں، مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی مجھے اس اللہ نے حکم دیا ہے. فاعل لفظوں میں نہیں ہے، لیکن حقیقتاً کون ہے حکم دینے والا؟ اللہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں من المؤمنین، ایمان والوں میں سے.
دلدار بھائی. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آپ فرما دیجئے یا ایھا الناس اے لوگو ان کنتم اگر تم ہو فی شک میں من دینی میرے دین کے بارے میں فلا اعبد الذین میں عبادت نہیں کرتا ان چیزوں کی تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے تمہیں فوت کرتا ہے وامرت اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون من المؤمنین کہ میں ہو جاؤں مومنین میں سے وان اقیم وجہک اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنا رخ رکھوں للدین دین کی طرف حنیفہ یکسو ہو کر ولا تکونن من المشرکین اور تم مت ہو جاؤ مشرکین میں سے اس طرح اور تم کبھی بھی مشرکین میں سے مت ہونا. کبھی بھی مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ ولا تدعو اور نہ پکارو من دون اللہ اللہ کے سوا ما لا ينفعک نہ آپ ان چیزوں کو جو آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں ولا یضرک اور نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں فإن فعلت اگر آپ نے ایسا کیا فإنک اذا من الظالمین اس وقت آپ ظالمین میں سے ہو جائیں. چل دو ساتھی